اب یہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے امام علیہ السلام صادق آل محمد نے وہ ایک دعا پڑھی ہے، اور اس دعا سے آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہے ہیں۔ آخر اسی دشمن کے ہاتھوں شہید کیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کبھی دعا قبول ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، یا نہ کی ہو، یہ جو ہے نا وہ ان کا معاملہ ہے اور وہ خدا کا معاملہ ہے، لیکن ہر دعا کو آپ جو ہے نا وہ تیر بے ہدف جو ہے کہ نگاہ سے نہ دیکھیں کہ اچھا دیکھیں بھئی آپ خود وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں کیا لہذا آئندہ میرا بھائی کا کوئی دعا نہیں کروں گا، نہیں، یہ جو ہے نا صحیح، جس طرح اس نے کہا تھا انتہائی سخت الفاظ میں فراڈی اور پتنی اس قسم کے الفاظ مت اس طرح کے اعمال بتایا کرو، بھئی جب رسول خدا نے بتایا تو پھر ہم کیوں نہ بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو فائدہ ہوتا ہے، چینل والے کو فائدہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، لیکن رسول کا فرمان لوگوں تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ اچھا جی، امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ارسل ابو جعفر الدیوانقی، منصور دیوانقی، یہ صفاح ترین آدمی، خون اتنا بہایا ہے اس نے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اولاد فاطمہ کا یا شیوع کا، یا اس نے اپنا بندہ بھیجا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لیقتلہ، تاکہ بلا کے آپ کو شہید کرے، آپ کو شہید کرنے کی خاطر بھیجا آپ کی طرف۔ وَطَرَحَ لَهُ سَيْفًا وَنَقْعًا، ابھی میں نے نقع کا معنی چیک کیا ہے، اور اپنے پاس ایک تلوار اور ایک چمڑے کا فرش، یہ میں نے بڑے انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ لوگوں کو نا وہ قتل کرنے کے لیے مثلا سر قلم کرنا ہو تو بڑا چمڑا بچھایا جاتا تھا، مثلا گھر کے اندر وہ باہر ایک تو میدان میں جا کر تو وہ جانوروں کو ذبح نہیں کرتے تھے، چھپا کے گھروں کے اندر جن کو شہید کیا جاتا تھا سر یہ چمڑے کا بچھایا تاکہ اس پر جو ہے نا وہ امام کو شہید کرے اور خون جو ہے وہاں اس چمڑے کے اوپر جو ہے نا وہ جمع ہو۔ لِيَقْتُلَهُ وَطَرَحَ لَهُ سَيْفًا وَنَقْعًا، نقع وہ چمڑے کا فرش اور تلوار بالکل آمادہ کی۔ وقال یا ربیع، وہ ربیع سے کہا کہ اذا انا کلمتہ، وہ جب آئے اور میری ان سے گفتگو شروع ہو جائے، صادق آل محمد سے جب میں باتیں کرنا شروع کر دوں، اور ثم ضربت بإحدى يدي على الأخرى، جب ایک ہاتھ اپنے ہاتھ پر یوں ماروں، اس کو اشارہ سمجھنا، اس کو آرڈر سمجھنا، اور جو ہے نا وہ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، پھر تم نے ان کا سر قلم کرنا ہے۔ اچھا جی، فَلَمَّا دَخَلَ جعفر بن محمد علیہ السلام، یہ ربیع کہتے ہیں جب امام علیہ السلام منصور دیوانقی کے گھر میں جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وَنَظَرَ إِلَيْهِ مِنْ بَعِيدٍ، دور سے جو ہے نا وہ جب آپ پر وہ نظر پڑی، جی ہاں، دخل نہیں، فلما دخل جعفر بن محمد علیہ السلام دخل الیہ، وہ دیکھا تحرک ابو جعفر علی فراشہ، ابو جعفر امام محمد باقر کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، یہ منصور دیوانقی کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، اس کے ایک بیٹے کا نام جعفر تھا، یہ بھی ابو جعفر کہلاتا تھا، اور امام محمد باقر بھی امام جعفر صادق کی وجہ سے ابو جعفر کہلاتے تھے۔ اچھا جی، تو وہ اپنی جگہ پر ہلا، یہ منصور دیوانقی جو ہے اپنی جگہ پر ہلا، وقالا، اور ابھی جو سر قلم کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، تلوار بھی آمادہ تھی اور وہ فرش چمڑے کا بھی آمادہ تھا جس کے اوپر آپ کو بٹھا کے آپ کا سر قلم کر کے شہید آپ کو کرنا تھا۔ مرحبا و اہلا بک یا ابا عبداللہ، تاکہ ہم عربی میں وہی ہم آپ کو جو ہے نا وہ خوش آمدید کہتے ہیں، ما ارسلنا الیک الا رجاء ان نقضی دینک، یہ ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ سے دریا کر کے آپ کی ذمہ جو واجب الادا قرض ہے نا وہ ہم ادا کریں، آپ کے قرض ادا کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا ہے، جی ہاں، اور جو آپ کے ذمہ ہے۔ ثم سألہ مسألة لطیفة عن اہل بیتہ، یہ لکھا نہیں ہے تفصیل،
پھر اپنے گھر سے متعلق ایک بڑا دلچسپ مسئلہ بھی امام علیہ السلام نے اس نے دریافت کیا. جی لطیفہ لطیفہ ہی ہے نا. اب لطیفہ یعنی بڑا دلچسپ یا جو ہے نا وہ واقعہ مسئلہ بھی پوچھا. وقال قد قضى الله حاجتك، آپ کی حاجت پوری ہو گئی ہے، آپ کے قرض بھی پورے ہو گئے ہیں، آپ کا انعام بھی تیار ہے. اور ربیعہ سے کہا لا تمضین ثلاثة حتى يرجع الى ثلاثة کا مطلب آپ یہ گھنٹے لے لیں، ہاں 3 گھنٹے نہ گزرنے پائے یا 3 دن نہ گزرنے پائے، ان کو بخیریت اپنا گھر پہنچنا چاہیے. صادق آل محمد کو اپنا گھر پہنچنا چاہیے. فلما خرجا، جب امام علیہ السلام منصور کے گھر سے نکلے، قال له الربیع، یا ابا، جب نکلے گھر سے تو ربیع نے امام علیہ السلام سے پوچھا رأیت السیف انما کان خضع لک والنطع، آپ نے دیکھا وہ تلوار بھی آپ کو شہید کرنے کے لیے رکھی گئی تھی اور وہ چمڑے کا فرش بھی اسی لیے بچھایا گیا تھا کہ اس کے اوپر آپ کو بٹھا کر آپ کو شہید کیا جائے. جی ہاں. فَأَيُّ شَيْءٍ رَأَيْتُكَ تُحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْكَ، جب آپ اس کے قریب آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے لب ہل رہے تھے. اس دوران آپ نے کون سی دعا پڑھی؟ جی وہ میں نے آپ دیکھا شفتیک، آپ نے لبوں کو ہلا رہے تھے. قال جعفر بن محمد علیہ السلام نعم یا ربیع، جی یا اے ربیع، رأیت الشر لما رأیت الشر فی وجہی، میں سے ہی دور سے میری نظر اس پر پڑی تو اس کے چہرے پر شر کے آثار جو ہے وہ مجھے نظر آ گئے، یعنی اس کے مذموم عزائم کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا. جی ہاں. قلت، یہ دعا میں نے پڑھی، حسبی الرب من المربوبین، یہ تمام مربوب، اللہ رب ہے، ہم مربوب ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں. ہم عابد ہیں، وہ معبود ہیں. حسبی الرب من المربوبین، وہ دنیا میں جتنے بھی مربوب ہیں نا ان کے مقابلے میں میرا رب میرے لیے کافی ہے. حسبی الرب من المربوبین و حسبی الخالق من المخلوقین، اور خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے مقابلے میں میرا خالق میرے لیے کافی ہے. وہ حسبی الرازق من المرزوقین، اور جتنے بھی مرزوق ہیں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق و روزی دیتا ہے ان کے مقابلے میں اللہ میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ رب العالمین، میرے لیے وہ اللہ کافی ہے جو عالمین کا رب ہے. حسبی من ہوا حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، جو ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ میرے لیے کافی اور کارساز ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ دعا میں نے پڑھی اور اس کا اثر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. یقیناً اس میں اثر ہے. ہاں لیکن یہ اس کا مطلب یہ جو بھی پڑھتا جائے گا بس وہ اسرائیل بھی خدا کی طرف سے آئے تو یہ اس کو جو ہے نا واپس کر دے، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جدھر خدا مستعان سمجھتا ہے اس کو جو ہے مؤثر